ادھر موسیٰ علیہ السلام بھوک پیاس کی وجہ سے پریشان تھے، اپنے اللہ سے کہہ رہے تھے، اے پروردگار، تو میرا حال مجھ سے بہتر جانتا ہے، میرے لیے اپنی رحمت خاص سے مدد فرما۔ میں تو جی سے مدد چاہتا ہوں اور تیرا ہی طالب گار ہوں۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ دونوں لڑکیاں پہنچ گئیں اور باپ کا پیغام دیا کہ والد آپ کو بلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ امداد غیبی ہے۔ وہ لڑکیوں کے ہمراہ ان کے گھر جا پہنچے۔ لڑکیوں کے والد ایک بزرگ اور نیک سیرت صالح آدمی تھے۔ آنے والے مہمان کی نیچے نگاہوں میں شرم و حیا دیکھی تو انہیں کھانا کھلا دیا اور اطمینان کے ساتھ ان کے حالات سنے اور تمام واقعات سن کر فرمایا کہ خدا کے فضل و کرم سے تم ان ظالموں کے ظلم سے بچ نکلے ہو، اب یہاں رہو، تمہیں کوئی ڈر نہیں۔ مفسرین کے مطابق لڑکیوں کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ حافظ عماد الدین کثیر کے مطابق بصری یہی کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے سلسلہ حسن کے ساتھ مالک بن انس رضی اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ ان کو یہ بات پہنچی ہے کہ صاحب موسیٰ علیہ السلام کی شائستہ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 248۔ لیکن اس میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے یا کوئی اور، چونکہ قرآن حکیم سے یہ بات واضح نہیں ہے اور نہ یہ ثابت ہوتی ہے، اس لیے اس بات کو اللہ پر ہی چھوڑ دینا بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرافت دیکھتے ہوئے اس مرد سالہ لڑکیوں کے والد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاں بکریاں چرانے کے لیے نوکر رکھ لیا اور وعدہ کیا کہ اگر 8 سال تک بکریاں چرائے تو میں اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دوں گا، اور اگر تو 2 سال اور چرائے یہ تیری مرضی ہے۔ قرآن عزیز میں اس واقعے کو یوں بیان فرمایا گیا جس کا مفہوم ترجمہ ہے، بولی ان دونوں میں ایک کے، اے باپ اس کو نوکر رکھ لے، البتہ بہتر نوکر جس کو تو نوکر رکھنا چاہے وہ یہ ہے جو زور آور اور امانت دار ہے، اور کہا میں چاہتا ہوں کہ بیاہ دوں تجھ کو ایک بیٹی، اور اپنے ان دونوں میں سے اس شرط پر کہ تو میری نوکری کرے 8 برس، پھر اگر تو پورا کر دے 10 برس تو وہ تیری مرضی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر تکلیف ڈالوں، تو پائے گا مجھ کو۔ اللہ نے چاہا نیک بختوں سے، بولا یہ وعدہ ہو چکا میرے اور تیرے بیچ، یوں سی مدت ان دونوں میں پوری کر دوں، سو زیادتی نہ ہو مجھ پر، اور اللہ پر بھروسہ ہے اس چیز کا جو ہم کہتے ہیں۔ القصص 28واں پارہ آیت نمبر 27 اور 28۔